پہلے زمانے میں یہ ساری کائنات 3 دنیاوں میں تقسیم تھی۔ آسمان کے اوپر والے حصے کو بالائی دنیا، زمین کے نیچے والے حصے کو زیریں دنیا اور درمیانی حصے کو وسطی دنیا کہا جاتا تھا۔ انسان ان تینوں دنیاؤں میں رہتا تھا۔ آگ و پانی کا دیوتا بالائی دنیا پر حکومت کرتا تھا، پاؤل وسطی دنیا کا اور ڈیگن زیریں دنیا کا بادشاہ تھا۔ بالائی اور وسطی دنیا کے درمیان سفید بادل حائل تھے، جبکہ زمین کی سخت تہہ نے وسطی اور زیریں دنیا کو تقسیم کر رکھا تھا۔ ان تینوں دنیاؤں کے درمیان کوئی راستہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں نہیں جا سکتا تھا۔ صرف پاؤل ڈیگن اور دیوتا ہی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آ جا سکتے تھے۔ ان دنوں آسمان کی اونچائی صرف 3 فٹ 3 انچ تھی اور زمین کا حجم بھی صرف 3 فٹ 3 انچ تھا، جس کی وجہ سے ایک دنیا کے لوگ دوسری دنیا کی باتیں سن سکتے تھے۔ وسطی دنیا میں نہ تو پانی تھا نہ ہی آگ، یہ دونوں چیزیں دوسری دنیاوں سے منگوائی جاتی تھیں۔ جب وسطی دنیا کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ بالائی دنیا کے لوگوں کو پکارتے تو تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگتی، اور جب ان لوگوں کو سردی لگتی تو وہ زیریں دنیا کے لوگوں کو آواز دیتے جو فوراً الاؤ جلا دیتے۔ اس طرح تینوں دنیاؤں کے لوگ اتفاق اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے تھے۔ اس وقت جانور بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتے تھے، اور درخت و پودے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ حرکت اور پرواز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ وسطی دنیا کے لوگ 1 فٹ 3 انچ سے زیادہ لمبے نہیں تھے، اور انہیں کپڑا و مکان بنانے اور کھیتی باڑی کرنے کا ہنر نہیں آتا تھا۔ جانوروں کی طرح وہ بھی جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے، اور زیادہ تر جنگلی پھلوں اور مردہ جانوروں کے گوشت پر گزارا کرتے تھے۔ وسطی دنیا کا پاؤل تو انتہائی دانشمند تھا۔ وہ تینوں دنیاؤں کے حالات سے اچھی طرح باخبر رہتا، اور ماضی و مستقبل کے واقعات بھی اس پر عیاں تھے۔ اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ دانشمند کے نام سے مشہور تھا۔ جب کوئی اس کے پاس سوال لے کر آتا تو وہ ان کو تسلی بخش جواب دیتا۔ اس طرح وہ لوگوں کی لڑائی جھگڑوں کے فیصلے معقول کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن پرندے اور چوپائے پاؤل کے پاس شکایت لے کر آئے، سردار، آپ انسانوں کو حکم دیں کہ وہ کسی دوسری دنیا میں چلے جائیں۔ ان کے شرارتی بچے ہمارے انڈے توڑ دیتے ہیں اور بچوں کو گھونسلوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ بہت خوب، پاؤل نے کہا، تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ اس نے انسانوں کو کہا وہ پہاڑوں کے اوپر اور جنگلوں میں چلے جائیں، پرندوں اور چوپاؤں کو میدانوں میں رہنے دیں۔ اس دن سے پرندے اور چوپائے ہنسی خوشی سکون کی زندگی اپنی جینے لگے۔ اس کے چند دن بعد انسان شکایت لے کے آ گئے، ہم لوگ پہاڑوں کے اوپر کس طرح رہ سکتے ہیں؟ وہاں نہ درخت ہیں جو ہمیں دھوپ سے بچا سکے، نہ ہی غار موجود ہے جہاں ہم بارش اور ہوا سے بچنے کے لیے پناہ لے سکیں۔ موسم گرما میں ہمیں بہت زیادہ گرمی اور موسم سرما میں سردی محسوس ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کی مدد کرو۔ بہت اچھا، تم سب لوگ میرے ساتھ آؤ، پاؤل نے کہا۔ اس نے انسانوں کو چٹائیاں بنانے اور جھونپڑے بنانے کا طریقہ سکھایا۔ پھر اس نے درختوں کی چھال سے لباس بنانا سکھا دیا، لیکن وہ اب بھی مطمئن نہیں تھے۔ کچھ عرصہ بعد وہ پھر شکایت کرنے آئے، جنگل ہمارے گھروں سے بہت دور ہے، ہمیں روزانہ جنگلی پھل حاصل کرنے کے لیے بہت فاصلہ کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم سیر ہو کر واپس آتے ہیں تو گھر آتے آتے پھر دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے۔ برائے مہربانی ہماری مدد کرو۔
پاؤل نے انہیں بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے، درخت جلانے اور گھاس وغیرہ اکھاڑنے اور پتھر ہٹانے کا طریقہ سکھا دیا۔ کھیتی باڑی کرنے اور باغات لگانے کا فن بتایا۔ جب ان لوگوں کو کاشتکاری کا ہنر آ گیا تو وہ سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ پاؤل کا سارا وقت ایسے ہی کاموں میں گزر جاتا، انسانوں، پرندوں اور چوپاؤں کے مسائل حل کرنے اور ان کی مدد کرنے سے وہ ہر وقت مصروف رہتا، اور اس مصروفیت کی وجہ سے اسے اپنا مکان بنانے کا وقت بھی نہ مل سکا۔ وہ ابھی تک غار میں رہتا تھا۔